میں تو آپ کو چھوڑوں گا نہیں، میں تو آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ رہنے نہیں دوں گا۔ رانا ثناء اللہ یا مسکین ہے، کو شرم نہیں آتی، یہاں پہ ان کے چہرے دیکھیں، انہوں نے گالیاں دینی شروع کر دی، آپ لوگ تو چور ہیں، آپ لوگ تو ڈاکو ہیں۔ یہاں پہ یہ گھسپیٹھیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خود بھی یہ فارم 47 کے بینیفیشری ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ عمران خان ریاضی ہے، وہ پچھلے تقریباً 10 سالوں سے کہ ملک میں جو ہے وہ افراتفری، انارکی اور بحرانی کیفیت جو ہے وہ پیدا کی جائے۔ 126 دن کا جو ہے وہ دھرنا دیا، اور اس دھرنے کے دوران جس قسم کی تقاریر ہوئیں، جس طرح سے پارلیمنٹ کی تضحیق کرنے کی کوششیں ہوئیں، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسے مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد مسلسل 2018 تک کبھی لانگ مارچ، کبھی احتجاج، کبھی احتجاجی جلسے، یہ آپ 2013-14 سے 18 تک یہ پورے 5 سال کا عرصہ آپ دیکھ لیں، اس میں اس بندے نے کبھی کوئی ایک ہفتہ بھی سکون سے گزارا ہو، کبھی ایک ہفتہ بھی جو ہے وہ اس نے کوئی نہ کوئی عمل جو ہے وہ اس مقصد سے نہ کیا ہو کہ افراتفری ہونی چاہیے، ملک میں انارکی ہونی چاہیے، تو وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ 2018 میں کچھ قوتوں نے یہ جانتے ہوئے یا یہ اسیس کرتے ہوئے کہ شاید اس سے کوئی بہتری جو ہے وہ آ جائے گی، اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ نے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ الیکشنز کو رگ کیا، اور الیکشن کو اس انداز سے مینج کیا کہ انہیں جو ہے وہ برسر اقتدار لانے کی جو ہے وہ کوشش ہوئی، لایا گیا، اور اس کے بعد 3.5 سال، پونے 4 سال جناب اسپیکر جب وہ اپوزیشن میں تھا تو حکومت کے خلاف، جب وہ حکومت میں آیا تو پھر وہی مہم، وہی احتجاج اس نے اپوزیشن کے خلاف شروع کر دیا۔ اپوزیشن کے ان بینچوں سے اس وقت کے لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف نے، یہ اسی سیٹ پہ بیٹھے تھے، ان کو کہا کہ جناب ملک کی اکانومی کی صورتحال جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو معاشی بحران میں جانے سے روکا جائے اور ملک کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لایا جائے، آئیں بیٹھیں، چارٹر آف اکانومی کریں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، جو دوسری جماعت کے پارلیمانی لیڈر تھے، انہوں نے یہاں تک کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے گالیاں دینی شروع کر دی، آپ لوگ تو چور ہیں، آپ لوگ تو ڈاکو ہیں، آپ لوگ تو اپنے کیس جو ہے وہ ختم کرانا چاہتے ہیں، اپنی انکوائریز ختم کرانا چاہتے ہیں، میں تو آپ کو چھوڑوں گا نہیں، میں تو آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ رہنے نہیں دوں گا۔ اور اس کے بعد پونے 4 سال سیاسی انتقام اور وہ حربے استعمال کیے گئے، اس طرح سے جھوٹے کیسز بنائے گئے، نیب کو اس طرح سے استعمال کیا گیا۔ اگر نیب کے چیئرمین نے استعمال ہونے سے انکار کیا تو اس کی باقاعدہ ویڈیو لیک ہوئی۔ آج بڑے اعتراضات ہو رہے ہیں کہ جی یہ ویڈیو لیک کہاں سے ہو رہی ہیں، یہ ویڈیو لیک کیوں ہو رہی ہیں؟ تو پہلے آپ بتائیں کہ یہ جو چیئرمین نیب کے خلاف ویڈیو لیک ہوئی تھی، اس کی آج تک جو ہے وہ انکوائری تو نہیں ہوئی، لیکن اس میں کوئی شک ہے کہ یہ ویڈیو لیک جو ہے یہ آپ نے کی تھی؟ آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ طیبہ گل جو اس ویڈیو لیک کی وکٹم تھی، اس کے ساتھ آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے میٹنگ کی، اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے، ان جھوٹے مقدمات میں اپوزیشن کی تمام لیڈرشپ، میاں نواز شریف سے لے کے لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف، سب کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے اور ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا۔ شہزاد اکبر روز بیٹھ کے جو ہے وہ جس قسم کی گفتگو کرتا تھا کوئی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے اس سلسلے کو جو ہے وہ پونے 4 سال تک قائم رکھا۔ یہ مسلم لیگ نون کے فارمر انٹیریئر منسٹر نے جو بات کی،
ان ساتھیوں کو ان لوگوں کو میں یاد کرانا چاہتا ہوں راتوں رات کسی نے آ کے تو ڈرائی کلین مشین میں گھسا دیا اور فارم 47 صبح نکال دیا. یہ فرق ہوا ہے اور خود بھی یہ فارم 47 کے بینیفیشری ہیں ماشاءاللہ. یہاں پہ یہ گھسپیٹھیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آتے ہیں جناب یہ قانون کی بالادستی کے بارے میں واہ واہ. ان کے لیڈر صاحب نے اسی ایوان کے کمیٹی روم نمبر 2 میں نیچے جا کے ساروں کو بلایا ہوا تھا. کہا تھا مجھے ترکیب دیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان سجاد علی شاہ صاحب کو اس وقت میں کس طرح ہتھ کڑیاں لگاؤں. تاریخ کا حصہ ہے جا کے دیکھ لیں. تیسری چیز رانا ثنا کے بارے میں بات کی تو ان کی حکومت تھی نا ڈی جی اینٹی نارکوٹکس ان کے نیچے آتا تھا. اس ڈی جی نارکوٹکس کو ان کے دور والے کو کہتے کہ جو پچھلا ڈی جی نارکوٹکس ہے اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں. رانا ثناء اللہ یا مسکین ہے یا انوسنٹ ہے تو اس کے خلاف اپالوجی دیں. نہیں کر سکے کیونکہ جناب والا یہ ضرورت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اینٹی نارکوٹکس فورس اپنے موقف پہ قائم تھی. یہ اسے اپالوجی بھی معذرت نہیں کرا سکے تو کس کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ کس کو یہ بیوقوف بناتے ہیں؟ جناب اسپیکر یہ بات کرتے ہیں آئین اور قانون کی. یہ ہم ساروں میں غصہ کیوں ہے؟ یہ ان کی حکومت تھی, پولیس فورس ان کی تھی. میرے محبوب قائد کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس میں جب ٹیئر گیسنگ ہوئی, جب ٹریپ سیٹ کیا گیا, ہم لوگ ادھر تھے. ربر بلٹس لائی گئی, ٹیئر گیس شیلنگ ہم نے کھائی, پولیس نے پتھراؤ کیا, سٹریٹ فائر ٹیئر گیس کا آ رہا تھا, لاٹیاں ہم نے کھائی. ہم سارے جتنے یہاں پہ موجود ہیں جناب اسپیکر بات کرتے ہیں یہ لا اینڈ آرڈر کی, بات کرتے ہیں یہ قانون کی. ان کو شرم نہیں آتی. یہاں پہ ان کے چہرے دیکھیں. جی شکریہ. میں ایک سیکنڈ جناب اسپیکر میں نے بات ختم کرنی ہے, انہوں نے بات کرنی ہے. جناب اسپیکر جس وقت آئین اور قانون کی بات ہوگی پہلے آپ پلینگ فیلڈ کو ہم نے لیول کرنا ہے. جس وقت آپ گیم کرتے ہیں, ہاکی یا کرکٹ کھیلتے ہیں, اس پہ ٹیبٹ آئے ہوتے ہیں, اس پہ آپ کا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتا, پہلے اس کو آپ لیول کرتے ہیں. یہ ہمارے ساتھی یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں, پہلے یہ لیول اس پلینگ فیلڈ کو ہم لوگ لیول کریں گے پھر گیم لگائیں گے. شکریہ. ناظرین کرام آپ نے ویڈیو دیکھی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے فارمر انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ کو پارلیمنٹ کے اندر نانی یاد کرا دی. ناظرین کرام عمر ایوب کا کہنا تھا کہ کون تھا سپلائر سب جانتے ہیں, اور جب آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ پر ڈرگز کا ایک کیس بنا تھا, شہریار افریدی اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے پاکستان کے, اور ان کے دور میں پھر رانا ثناء اللہ نے اس حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر قسم بھی کھائی تھی کہ اگر یہ مجھ پر ثابت کر لیں تو آج عمر ایوب نے بھی ان کو سیدھا نشانے پر لے لیا اور کہا کہ فارم 47 کے گھسپیٹھیے یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہارے ہوئے لوگ اسمبلیوں میں پہنچ جائیں. یہ کس منہ سے اور کون سا منہ لے کر یہاں پر اسمبلیوں میں آئیں؟ ان کو اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے. ناظرین کرام یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو تک اللہ حافظ.